واٹس ٹوسٹنگ میں ہمیں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ محمد نواز دھاری نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ. بھائی آپ کی ایک چیز تو میں کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گی کہ میں نے یہ پاکٹ والا جو رومال ہوتا ہے پاکٹ اسکوائر بڑا کم دیکھا ہے لوگوں نے اجرک والا ڈالا ہو, تو اب بہت اچھا لگ رہا ہے یہ. تھینک یو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آج کل 2-3 دن سے بڑی لہر اور بڑی گرما گرمی ہو گئی اس میں کہ جی وہ ٹیکس فائلرز جو نہیں ہیں ان کی سمز بلاک ہونے والی ہیں, اور ٹیکس فائلرز کو ویسے بھی بہت مشکلات سامنا کرنی پڑتی ہیں. اس کی اویئرنیس کے لیے ہم نے آج بات کرنی ہے. آپ تھوڑا سا اپنے ویورز کو بتائیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ ایک فائلر ہونا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا. اٹس مائی فیوریٹ پروگرام, اور الگ اسٹائل سے ہوتا ہے آپ کا پروگرام. بیسیکلی جو ٹیکس ہے وہ ہے کیا, وہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ٹیکس اٹس اے کمپلسری ڈیوٹی. جی جی, اگر ڈیفینیشن ایز پر دا ٹیکس لا دیکھا جائے تو اٹس اے کمپلسری ڈیوٹی فار دا ایوری سٹیزن. ایک ہوتا ہے اوبلیگیشن, اور اوبلیگیشن سے ہم جب بڑھ کے آگے آتے ہیں تو ہماری ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے. اور ڈیوٹی جو ہے وہ نہ سر انجام دینے کی پنشمنٹ ہوتی ہے. اوبلیگیشنس کو آپ فلفل نہ بھی کریں تو اٹس اوبلیگیٹری, اٹس ایتھیکلی. لیکن جب آپ ڈیوٹیز پر بات کرتے ہیں تو اٹس اے ڈیوٹی کہ ہمیں وہ کام سر انجام دینا ہے. لیکن آج بھی پاکستان کی نصف آبادی, میں جو بات کرنے جا رہا ہوں بڑی ڈر کے بات کر رہا ہوں کہ نصف آبادی ٹیکس پیئر نہیں ہے. واقعی نہیں ہے. اچھا, اب آپ میں تھوڑا سا اگر اجازت ہو تو میں نہیں, اجازت ہی ہے, آپ ہی کا شو ہے, آپ نے ہی بولنا ہے. مجھے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. میں تو چاہتی ہوں لوگوں تک یہ پیغام پہنچے, ان کو پتا چلے کہ بھائی ہم یہ غلط کر رہے ہیں. جی دیکھیں, ٹیکس جو ہے نا وہ 2 طریقوں سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ٹیکس اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ ٹیکس. جو ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے وہ ہمارے آپ کے سب کے اوپر اوبلیگیشن ڈیوٹی ہے کہ ہم پے کرنا ہے. اب اس ڈائریکٹ ٹیکس میں انکم ٹیکس ہوتا ہے, سیلز ٹیکس ہوتا ہے, کسٹم ڈیوٹی ہوتی ہے جسے ہم ایکسائز ڈیوٹی کہتے ہیں, اور بھی مختلف اقسام ہے اس کے ٹیکس کے. اب اس میں انڈائریکٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے کہ جی ایس ٹی, جیسے ہم کوئی چیز پروڈکٹ لے رہے ہیں, وہ پروڈکٹ میں ہمیں سیلز ٹیکس لگے گا, گورنمنٹ سیلز ٹیکس لگاتی ہے, اور مختلف چیزیں جو بجٹ فسکل ایئر میں ہم کرتے ہیں تو اس میں جی ایس ٹی لگتا ہے. وہ جو ہے وہ تو ٹرانسفریبل ہے کہ اگر میں کسی ریسٹورنٹ میں گیا, میں نے کھانا کھایا, میں نے سروس وہاں کی استعمال کی, تو وہ اپنی سروس کے چارجز لیں گے. آپ دیکھیں گے اس بل کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ جی ایس ٹی ہم نے اتنا آپ کے ساتھ چارج کیا ہے, وہ آپ کا پے ہو رہا ہے, ٹرانسفر ہو گیا ہے. آخر میں وہ اس پہ بھی لیگل ٹپ ضرور دوں گا کہ وہ جی ایس ٹی ضرور چیک کریں کہ وہ ٹرانسفر ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا. کیسے پتا چلتا ہے وہ آن لائن جا کے آپ FBR کی ویب سائٹ پہ چیک کریں گے تو جی ایس ٹی جو ہم نے کھانا کھایا, ہاں جو آپ, اچھا یو نو کہ میجارٹی ریسٹورنٹس کی جو جی ایس ٹی ہے وہ چارج نہیں ہوتی. میجارٹی سپر سٹورز کی جہاں ہم شاپنگ کرتے ہیں, گروسری لیتے ہیں, ان کے نیچے لکھا ہوتا ہے جی ایس ٹی, لیکن میں جب چیک کرتا ہوں کہ وہ جی ایس ٹی ہر عام بندے کو شاید پتہ نہیں ہے, نہیں جا رہی ہوتی. یا اللہ, ہم تو بس جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں, اسی خوشی میں واپس آ جاتے ہیں, بل پے کیا, اچھا اس کریڈٹ کارڈ پہ ڈسکاؤنٹ ہے, بڑے خوش ہو گئے. کوئی جی ایس ٹی تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. اب ضرور کیجیے گا, آپ کے ویورز بھی ضرور چیک کریں گے کہ جی ایس ٹی کے لیے آپ ان کے جو جی ایس ٹی کا بل دیتے ہیں نا, اس میں جی ایس ٹی لکھا ہو, نیچے آپ کو ایکٹیو ٹیکس پیئر کا نمبر لکھا ہوتا ہے. ہم اس پہ لیٹر آن. اس میں ایک ہی سوال میرے دماغ میں فوراً آیا ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ نہیں ان کے ریسٹورنٹ سے جا رہے, تو یہ بڑے ریسٹورنٹس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ ان کو کوئی نہیں پکڑ رہا جا کے؟ دیکھیں, میں عرض کروں نا کہ ہمیں جب میڈیا سائنسز کے اسٹوڈنٹ کو میڈیا سائنسز پڑھائی جاتی ہیں, چونکہ میں نے میڈیا سائنسز بھی پڑھی ہے, تو اس میں ایک تھیوری پڑھائی جاتی ہے سوشل رسپانسبل تھیوری. وہ سوشل رسپانسبل تھیوری کا مطلب ہے کہ کیمرہ مین کو اپنی رسپانسبلٹی کا تعین کرنا ہے کہ مجھے سولو پہ جانا ہے, مجھے ماسٹر پہ جانا ہے, یا 2 اینگل پہ جانا ہے. اس طریقے سے ہوسٹ ہے تو اس کو خود کرنا ہے کہ میں کیا لفظ استعمال کروں, اور وہ لفظ ایتھیکل ہے یا نہیں ہے. بالکل, ہر کسی اس طریقے سے جب ہم ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو ہماری بھی سوشلی طور پر رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ چیک کریں کہ جو ریسٹورنٹ ہے وہ ٹیکس پیئر ہے یا نہیں ہے. جی, اب ٹیکس پیئر نہیں ہے یا ہے, وہ اس کو چیک کرنے کا کیا طریقہ کار ہے, یہ بھی بہت بڑا ایک ٹاسک ہوتا ہے ہمارے لیے. اینٹی
NTN کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. جی دیکھیں ہم جو میں نے عرض کیا اپنے آغاز میں کہ ہم ٹیکس پیئر نہیں ہیں نصف آبادی سے زیادہ, تو ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم نیشنل ٹیکسیشن نمبر جو اپنا بنا لیں, اور عموماً نیشنل ٹیکسیشن نمبر اب آپ کا CNIC نمبر بن گیا ہے, اور وہ آپ آن لائن جا کے FBR کی ویب سائٹ پر چند چیزیں ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, نام, اپنا پورا فیملی ہسٹری, ای میل ایڈریس, اور بہت ساری تھوڑی سی جو یوٹیلیٹی چارجز ہیں وہ آپ پے کر رہے ہیں تو اس کے وہ بلز اور ساری چیزیں آپ وہاں پر اسکین کر کے لگاتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کا نیشنل ٹیکسیشن نمبر آپ کو الاٹ کر دیا جاتا ہے FBR کی طرف سے. پھر کیا ہوتا ہے NTN. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فسکل ایئر جو بھی ہے, فسکل ایئر یہاں پر پاکستان میں جولائی سے شروع ہوتا ہے, پھر جولائی پر اینڈ ہوتا ہے, جب ہم بجٹ بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں فیڈرل اور پروونشل ریٹرنز دے رہے ہوتے ہیں. جی, تو اس پر آپ ٹیکس ریٹرن جمع کرواتے ہیں. ٹیکس ریٹرن کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اینیول جو انکم ہے اس میں آپ کے جو الاؤنسز ہیں, جتنے آپ کے اخراجات ہیں وہ مائنس کیے جاتے ہیں, باقی جو بچتا ہے اس پر آپ کا ٹیکس لگتا ہے. جیسے سیلریز پرسنز ہیں, ان کے 6 لاکھ سے نیچے اگر ان کی انکم ہے تو ان کو ٹیکس نہیں لگتا, لیکن اس سے اوپر جاتے ہیں تو پھر 2.5 ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا رہتا ہے. مطلب 6 لاکھ سے اگر اوپر نہیں, تو اگر 4 لاکھ ہے اس طرح تو اس میں ٹیکس نہیں لگنا چاہیے, نہیں لگے گا, نہیں لگے گا. اچھا, اس میں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سیلری کا بھی کچھ مختلف اقسام ہے. ایک ہوتا ہے کہ فکس سیلری پر آپ کام کر رہے ہیں, امپلائی ہیں. ایک ہوتا ہے کنسلٹنٹ ہیں آپ. کنسلٹنٹ جیسے ہم لیگلی طور پر کنسلٹنسیز کرتے ہیں کہ ہم یہ ٹارگیٹ اچیو کریں گے, آپ کے ساتھ 6 ماہ کے لیے کام کریں گے, یا آپ کی یہ اسائنمنٹ کریں گے, اس کے یہ چارجز لیں گے, تو اس کے الگ سے ٹیکس دینا ہوتا ہے. وہ الگ چیز ہے کنسلٹنسی, وہ سروسز میں آتا ہے. یہاں پر جو انکم ٹیکس جو سیلریڈ پرسنز ہیں ان کا ہوتا ہے. اور میں ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے ایسے سیلریڈ پرسنز ہیں جو 6 لاکھ سے کم کماتے ہیں, ان کا ٹیکس کٹتا ہے. ہاں, یہ کیوں کٹتا ہے؟ یہ ایسے کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ریٹرنز میں یہ شو نہیں کیا کہ آپ نے کتنی انکم ہے, کتنے اخراجات ہیں, اور کس طریقے سے آپ کو اس کو فلو کرنا ہے. لیکن اگر آپ فائلر بن گئے اور آپ نے ریٹرنز جمع کروا دیے تو آپ وہ پرانے پیسے بھی کلیم کر سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں نے پرانے جو ٹیکس کٹا ہوا ہے اگر غلطی سے کٹا ہوا ہے تو اس کو واپس بھی کیا جاتا ہے. اگلی بات سنیے گا. شاکنگ باتیں بتا دی ہیں مجھے, میں تو اس شو سے کہہ رہی ہوں یہ اور لمبا ہو جائے کہ میں پوچھتی رہوں آپ سے کیا کیا انفارمیشنز آپ نے ہمیں بتائی. اچھا, دوسرا آپ نے ایک چیز میں صرف بتائیں تاکہ ایک جو امپورٹنٹ ہے وہ ٹیکس اگر ڈیفالٹر ہوتے ہیں تو اس کا کیا ہے, اگر ٹیکس ریٹرن آپ جمع نہیں کرواتے اور یہ جو بجلی کے بلوں میں ٹیکس جا رہا ہے. جی, اب ٹیکس ڈیفالٹر ہوتے میں وہی اس بات پہ بھی آ رہا ہوں. اگر آپ ٹیکس ڈیفالٹر ہیں تو آپ کا اینیول انکم کا 12% ٹیکس میں آپ کے پاس پنشمنٹ کے طور پر لگے گا. مطلب اتنی خطرناک بات ہے. اس کے بعد آپ کو الگ سے اور جو کنسیلمنٹ آف اسٹیٹمنٹ ہے, بینک اسٹیٹمنٹ اور دیگر چیزوں میں وہ ٹیکس فراڈ میں آ جاتا ہے. اب جو آپ بات کر رہے ہیں یوٹیلیٹی بلز کی, اگر آپ ٹیکس ریٹرن فائل کرتی ہیں اور آپ جو ہیں وہ تمام تر چیزیں صحیح اپ ٹو ڈیٹ رکھتی ہیں, ایکٹیو ٹیکس پیئر ہیں, تو یوٹیلیٹی بلز میں بھی آپ کو بینیفٹ دیا جائے گا. خاص طور پر جو کہ الیکٹرک کے ستائے ہوئے ہیں, وابڈا, ہیسکو, میپکو, پیپکو, وہ ان کو بڑا ریلیف مل سکتا ہے. کدھر جا کے روئیں, مجھے بتائیں, تو آپ نے آج ہمیں بتایا, یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے باتیں. تو وہ اس طرح سے آپ جا کے وہاں سے بھی ریلیف مل سکتا ہے. اب یہ جو سم بلاک ہو رہی ہے, جو ہمیں مین بات آج ہے کہ یہ لوگوں کی سمز بلاک ہو رہی ہیں جو فائلر نہیں ہیں, کیا ان کو پلیز آپ میسج دیں؟ اب دیکھیں جتنے بھی آہستہ آہستہ ہم سسٹم میں آ رہے ہیں, اور شکر ہے اللہ کا کہ ہم آ رہے ہیں سسٹم میں, اور ہمیں اپنی بھی قدر ہو رہی ہے. ڈگنیٹی آف مین جو جسے کہتے ہیں نا, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس پر مبنی ہے کہ ڈگنیٹی آف مین پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. آپ کی بھی ریسپیکٹ اتنی ہے جتنی اگر کسی اور امپلائی کی ہے, کوئی سارے ایکول ہیں, آل آر دا ایکولز ان دا کانسٹیٹیوشن. اب اس میں جو پنشمنٹس ہیں وہ مختلف ان کے طریقہ کار. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیکس کا الگ سے نمبر آتا تھا, پھر کیا کیا گیا, اس کو کنیکٹ کیا گیا آپ کو CNIC کے ساتھ. پھر اب CNIC کے بعد اب اس کو سمز کے ساتھ ایک آئیڈیالوجی ہے کہ اس کو کنیکٹ کریں, چونکہ جو ہماری ضروریات زندگی ہے اس میں ایک موبائل نیٹ ورکنگ اور موبائل کا استعمال بہت زیادہ ہے, تو ہم اس سے بھی ٹیکس کو کلیکٹ کر سکتے ہیں. ایک اور چیز میں بتاؤں کہ ہم اور آپ شاید سمجھتے ہیں کہ FBR اور جو ریگولیٹری اتھارٹی ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری انکم کیا ہے, کیا چیزیں ہیں, سب پتہ ہے. اگر آپ جا کے ٹرانزیکشن بھی کرتے ہیں نا, اگر فرض کریں کہ کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے میں 5 لاکھ روپے کماتا ہوں, اور وہ ٹریول جو 3 بار کر رہا ہے اس میں کوئی 20 لاکھ روپے خرچ ان کا آ رہا ہے, 3 بار عمرے پہ جا رہا ہے, 4 بار دبئی جا رہا ہے, تو وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور اب آسان ایپ کے ذریعے جا کے اس کو ڈیڈکٹ بھی کیا جا سکتا ہے, اور آپ بھی خود ٹیکس پیئر بن سکتے ہیں. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ٹیکس پیئر بنیں اور ریسپانسبل سٹیزن. بہت شکریہ.